السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم آج دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ دعا پکارنے کو کہتے ہیں۔ دعا اپنی عاجزی اور بے چارگی کا اظہار ہے۔ اللہ کی قدرت و طاقت کے سامنے اپنی کمزوری، پستی، فروتنی اور ذلت کا اظہار ہی عبادت کی اصل روح ہے۔ اسی لیے دعا کو عین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حدیث ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ انسان اسی سے مانگتا ہے جس سے اسے امید ہوتی ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید، یقین، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہی وہ ذات ہے جو ہماری التجائیں اور فریادیں سنتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، وہ بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اسے شرم آتی ہے۔ ترمذی کی روایت ان الفاظ میں ہے کہ اللہ سے مانگو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق اور مدبر کائنات اور سمیع و بصیر ہیں، اور وہی کلی طور پر اختیارات کے مالک ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی دوسری ہستی نہیں جو دعائیں سننے اور قبول کرنے کے اختیارات رکھتی ہو۔ سورہ احقاف آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا اور آسمانوں میں ان کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی با اختیار افسر کو چھوڑ کر اس کے کلرک یا چپراسی سے کی منت سماجت کرے کہ میرا یہ فلاں کام کر دیں۔ اس سے بڑی جہالت اور حماقت کیا ہوگی؟ قرآن میں ہے، وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کا گزر ایک بلا زدہ قوم پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جو دعا میں اڑ جائے اور پھر اس کو عطا نہ ہو، خواہ سردست اس کو دیں یا آئندہ کے لیے جمع کر دیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید حضری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے۔ یا تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے در سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہو تو یقیناً اس میں کچھ مصلحت ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، بندے کو نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا بچہ ہم سے کسی ایسی چیز کی فرمائش کرے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم اسے کبھی بھی وہ چیز لے کر نہیں دیں گے، بے شک ہمارے پاس وسائل بھی ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ایک صحابی بہت شدید بیمار ہو گئے اور بہت کمزور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو گئے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو جو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو عذاب مجھے آخرت میں ملنا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کیا مانگ رہا ہے؟
اللہ تو رحیم ہے، تمہیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ پھر اس نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے صحت یاب کر دیا۔ ترمذی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، تو چاہے تو رحمت فرما، تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم کے ساتھ اور قطعی طور پہ یہ سوچتے ہوئے اللہ کے حضور میں دعا مانگے اور یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ سورہ انبیاء 87-88 میں ذکر ہے، اس دعا ہی کی بدولت حضرت یونس رضی اللہ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات ملی تھی، لہٰذا کسی حال میں بھی دعا ترک نہیں کرنی چاہیے۔ بظاہر جو معاملات آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں، ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اور اللہ سے دعا کرے۔